البرک انفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے خنزیر کو کس حکمت کے تحت پیدا فرمایا؟ اسے پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کائنات کا یہ غلیظ ترین جانور کیسے پیدا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اب تو سائنس کی ایک تحقیق نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے گوشت میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس جانور کو کس مقصد کے تحت پیدا فرمایا اور اس جانور کی نسل دنیا سے کب ختم ہوگی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خنزیر کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، براہ مہربانی ہمارے چینل البرک انفو کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ دوستو، قرآن کریم میں چند مقامات پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، جس کے سب سے واضح احکامات قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے موجود ہیں۔ تم پر حرام کیا گیا بردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر، بلندی سے گرا کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ قرآن کریم کے یہ واضح احکامات مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دوستو، خنزیر کی پیدائش کا تعلق براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے وابستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندہ فرماتے جو ہمیشہ کشتی نوح کے پاس رہا ہو اور ہمیں کشتی نوح علیہ السلام سے متعلق معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ایک ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی ایک شخص کی مٹی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس مٹی سے ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بوڑھے آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی تھی اور 600 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں جنگلی جانور تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، جبکہ تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی وجہ سے کشتی میں گند پڑ گیا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے باعث پریشانی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھنجھوڑو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہاتھی کی دم پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس میں سے ایک جانور پیدا ہوا جس کا نام خنزیر تھا۔ خنزیر نر اور مادہ دونوں پیدا ہو گئے، اور وہ فوراً گند اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب کچھ جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلا ہوا تھا کھا گئے، اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ دوستو، خنزیر شروع سے ہی حرام اور نجس العین ہے۔ اس کے نجس العین ہونے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس اور حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا واضح حکم ہے، اس لیے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ محققین نے بھی خنزیر کے سینکڑوں نقصانات بیان کیے ہیں، اور اخلاقی نقصان یہ ہے کہ اس سے قوت بہیمیہ میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا مشاہدہ آپ مغربی ممالک میں کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کسی بھی نبی کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا۔ کچھ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خنزیر حلال تھا، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا۔ دوستو، خنزیر کی پیدائش کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ خنزیر کو کشتی نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے گندگی کو صاف کرنے کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے مکمل اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ بھی اس کو قتل کریں گے، تو ظاہر ہے پھر ایسے پلید جانور کا گوشت روح اور جسم کو بھی پلید کر دے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ اس جانور کے اندر بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے کھانے والوں میں بھی اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور یہ بات خنزیر کھانے والی قوموں میں ظاہر ہے کہ ان سے حیا و شرم نکل جاتی ہے اور وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خنزیر کے حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا تو حرام ہے اور خنزیر نجس العین ہے، مگر کیا مسلمان خنزیر پکڑ کر غیر مسلموں کو فروخت کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت جائز ہے؟ اس حوالے سے بھی اسلام نے یہی حکم دیا ہے
کہ مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ دوستو، ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان اس کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، مگر غیر مسلموں اور کافروں کو صرف دلائل، منطق اور سائنس کے ذریعے ہی قائل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا چلتے ہیں خنزیر کے گوشت پر ہونے والی حالیہ سائنسی دریافتوں کے نتائج پر، جو آج ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سور کا گوشت کھانے سے ہمیں کم از کم 70 قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک عام انسان کے پیٹ میں کئی طرح کے کیڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک پیٹ کا کیڑا ایسا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جسے ٹائنیا سوئلم کہا جاتا ہے۔ یہ سائز میں بہت لمبا ہوتا ہے اور انسانی آنتوں میں رہتا ہے اور انسانی آنتوں کے اندر انڈے بھی دیتا ہے۔ یہ انڈے خون کی گردش میں شامل ہو کر جسم کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا اگر یہ دماغ تک جا پہنچے تو یادداشت کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ دل میں داخل ہو جائیں تو ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتے ہیں، جبکہ اگر یہ آنکھوں میں پہنچ جائیں تو آنکھوں کے موتیا یا نابینا پن کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جسم کے تمام اعضاء تقریباً تباہ ہو سکتے ہیں۔ یہی نقصان دہ کیڑا خنزیر کے گوشت میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جو انسانی جسم میں داخل ہو کر کسی بھی انسانی اعضاء کو ناکارہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، خنزیر کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیعت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردار کی چربی کو کشتیوں میں ملتے ہیں، کھالوں پر لگاتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ روشن کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ حرام ہے، اور دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو غارت کرے، جب اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو وہ اسے پگھلا کر فروخت کر دیتے اور اس کی قیمت کھا جاتے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جانور کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ اسی طرح سورہ الانعام کی 145 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے ان میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، سوائے یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ دوستو، اب بکرے کا گوشت تو کھایا جا سکتا ہے اگر اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، مگر یہی بکرا اس وقت حرام ہو جاتا ہے اگر وہ مردار ہو یا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا ہو، جبکہ اس کے برعکس خنزیر کی حرمت ذاتی اور مستقل ہے، یہ ہمیشہ سے حرام ہے اور نجس العین ہے۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔